اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سورۃ المائدہ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی فکر کرو، دوسرے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کے بعد بے شمار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی اصلاح ہی کافی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہی۔ لیکن مفسرین نے یہ بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح تو ضرور کرو، یعنی سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنی اصلاح کی جائے، لیکن اس کے بعد جو دوسروں کی اصلاح ہے اس کی طرف قدم بڑھاؤ۔ لیکن وہ اگر گمراہ ہو رہے ہیں یا دوسری طرف جا رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری انہیں دعوت دے دینا ہے اس ہدایت کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہ جو ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ چونکہ فرض ہے، یہ بھی ساتھ چلتا رہے اور اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور بس کافی ہے۔ تو دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اب اگر یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، آپ نے بھی اس کی تشریح اسی طرح فرمائی ہے جس طرح مفسرین نے کی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ چراغ جو ہوتا ہے نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے۔ تو چراغ جو ایک تو چراغ ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے، ایک چراغ بجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو روشنی تو چراغ وہی دے گا جو روشن ہوگا، چراغ تو دونوں کہلائیں گے، لیکن چراغ کا اپنا روشن ہونا ضروری ہے تاکہ ہدایت کی روشنی جا سکے۔ اس لیے اپنی اصلاح زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ روشنی پیدا ہو جائے۔ جب کسی کا اپنا دل ہی منور نہیں تو کسی کے دل کو کیا منور کرے گا؟ اس لیے بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 45 اور 46 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا سراج منیرہ، یعنی چراغ، روشنی دینے والا چراغ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں اپنے آپ کو بھی چراغ سے تشبیہ دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کیوں نہیں کہا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آفتاب ہدایت ہے، لیکن سورج کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سورج روشن ضرور ہے، لیکن سورج کسی کو روشنی دے نہیں سکتا۔ جو تھوڑی بہت وہ روشنی چاند کو پہنچاتا ہے، وہ جب سورج چلا جاتا ہے تو چاند بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج کی جب تک روشنی پڑتی ہے چاند پہ، چاند روشن رہتا ہے۔ جب روشنی چاند سے ہٹ جاتی ہے تو چاند تاریک ہو جاتا ہے۔ لیکن چراغ جو ہوتا ہے، اس چراغ سے اگر دوسرا چراغ جل جائے تو پھر جلتا ہی رہتا ہے، اور پھر آگے بھی وہ روشنی پہنچاتا ہے۔
لہذا قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں رکھے گئے ہیں کہ حضور کو چراغ کہہ کے مخاطب کیا گیا، اور اس میں انہی آیات میں یہ کہا گیا حضور سے کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، اور سراج منیر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ تو بشیر کا مقصد تو یہ ہے نا کہ حضور خوشخبری دیتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، جنت کی طرف لوگوں لے کے جاتے تھے، اور نذیر یہ ہے کہ بری باتوں سے ڈراتے تھے کہ یہ نہ کرنا، نقصان ہوگا، نقصان سمجھاتے تھے۔ اور پھر اس میں بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ داعی اللہ بِإِذْنِهِ، اسی طرح قاری صاحب، تو یعنی وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی اجازت سے، اور پھر سراج منیرہ کہا گیا، یعنی دعوت بھی دے رہے ہیں ہدایت کی، اور اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر سراج منیرہ تو ہوگا۔ جب دعوت دینے والا اجازت اللہ سے لے کے دعوت دے رہا ہے تو پھر وہ روشنی آگے کیوں نہیں پھیلے گی؟ لہذا اس لیے یہاں یہ بات کی گئی۔ اب دوسری بات جو یہ ہے کہ اپنی اصلاح ضروری ہے، کہ اگر میں خود جھوٹ بولتا ہوں تو میں دوسرے کو اگر کہوں گا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ امر بالمعروف تو ہوگا لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا۔ میں اگر غیبت کروں گا، میں دوسرے کو منع کروں گا، اثر نہیں ہوگا۔ اثر تب ہوگا جب میں خود جھوٹ نہ بولوں، میں خود غیبت چھوڑ دوں، اس کے بعد باتوں میں اثر آ جائے گا۔ چونکہ جب چراغ اندر سے بجھا ہے، یعنی چراغ ہی بجھا ہے اور میرا چراغ اندر سے بجھا ہے، تو دوسرے کیا روشنی ملے گی؟ اور سورج جو ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ بظاہر چیزوں کو روشن کر دیتی ہے لیکن باطن کو روشن نہیں کر سکتی۔ تو جو ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں وہ ظاہر اور باطن سے روشن کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سورج سے کوئی روشنی لے نہیں سکتا، بہت دور ہے، 9 کروڑ میل سے زیادہ، لیکن چراغ تو اپنے پاس ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی چراغ ہوتے ہیں، تو آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے ہدایت کے لیے چراغ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ جب آپ نے تبلیغ کے لیے پہلی جو بات کی، سب سے جب آپ نے کفار کو اکٹھا کیا تو پہلا جملہ آپ کا یہ تھا کہ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم بتاؤ کہ میں آدمی کیسا ہوں؟ تو سب نے صادق اور امین کہا تھا۔ لہذا اپنی حضور تو ہدایت یافتہ تھے، صلاح یافتہ تھے، حضور کو تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں، ان سے تو زمانہ حاصل کر رہا تھا، ان سے تو دوسرے حاصل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پہلے احتساب کے لیے پیش کیا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی اپنے آپ کو پیش کیا کہ بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں، پھر اس کے بعد تبلیغ کا کام شروع کیا۔ لہٰذا اس لیے تبلیغ اس وقت اثر کرے گی جب تبلیغ کرنے والا صحیح ہوگا۔ اگر تبلیغ کرنے والے میرے جیسے ہوں گے تو یہی حال ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بات کہ ایک بزرگ تھے، وہ انہوں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے جب جمعہ ختم ہو گیا، واعظ ان کا ختم ہو گیا، تو نیچے آ رہے تھے، سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب وہ فلاں جو حضرت صاحب تھے ان کا واعظ ختم ہو گیا؟ ہاں ان کا تو واعظ ختم ہو گیا، جمعہ بھی ہو گیا۔ کہنا میں تو بڑی دور سے آیا ان کا واعظ سننے۔ تو وہاں سیڑھیوں پہ بزرگ بیٹھ گئے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا، پورا واعظ سنا دیا۔
تو وہ جو لوگ کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ نے پہلے جب آدھے گھنٹے سے زیادہ پون گھنٹے سے زیادہ واز کیا ہے تو دوبارہ وہی باتیں ایک آدمی کے لیے آپ بیٹھ کے سنا رہے ہیں یا آپ نے سنائی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پہلے بھی ایک کے لیے بات کی تھی، چاہے 10,000 آدمی تھا چاہے 20,000 آدمی تھا، اب بھی میں نے ایک کے لیے بات کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ ایک پہلو نظر آتا ہے کہ جب ہم یہ واعظ و تدریس کی منزل پہ بیٹھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، تو ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم مقابلہ کریں گے کہ وہ مجھ سے اچھا عالم ہے، میں اس سے اچھا عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر غیبت دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے، تو ہدایت کہاں گئی پھر؟ تو اس لیے اپنا کام کرتے جائیں، دوسرے کی باتوں پر کان نہ دھریں. لہذا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلو اپنی کلی نو اگ لا لے، کسے دی لگی پھر سیک لیں. تو پہلے اپنے آپ کو ہمیں درست کرنا ہے، دوسروں سے بعد میں بات کریں گے. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، دوستوں کے دستے نگر نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.